اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ کسی کو اپنی ذات کی سچائی تک رسائی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو آپ کو جان لیتا ہے پھر وہی آپ کی جان لیتا ہے۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہوتے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑ نہیں سکتے، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ جسم کا ایک حصہ ہمیشہ غدار نکلتا ہے، نری جلدی بک جاتے ہیں، نہ کوڑیوں کے بدلے نہ اشرفیوں کے بھاؤ۔ بس ایک لفظ محبت سن کر قدموں میں جا گرتا ہے۔ جب کسی کو کوئی کام کہو تو ایک بار کہو، دوسری دفعہ یاد دہانی کرا دو۔ اگر تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت پڑے تو مت کہو، کیونکہ اس کی نیت نہ کرنے کی ہے۔ خدا کا بندہ وہی ہوتا ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ کچھ لوگ سامنے بیٹھ کر بھی نا انجان ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سامنے نہ بھی ہوں، آپ کے دل میں بستے ہیں، اور ایسے لوگ لاکھوں کروڑوں میں ہیرے کی مانند ہوتے ہیں۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے نہ صرف آپ اپنا وقار تباہ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہتر ہو۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس سے بغیر گزری تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے، لیکن انسان نہیں بنا سکتی، کیونکہ انسان درد سے بنتا ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہی دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ یہ آواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے ہیں زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں نا جو روز آپ کے تلخ رویوں سے افسردہ ہونے کے باوجود رشتہ نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کی سمجھانے سے نہیں، اللہ کی لاٹھی کھانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کی روزی کی دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوتے ہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ایک شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ بچھو اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بچھو اس کے پاس سے ایسے گزرا جیسے وہ کسی کام جا رہا ہو۔ اس نے سوچا، عجیب بات ہے کہ مجھے کچھ کہے بغیر یہ آگے کیسے چلا گیا۔ اس نے بچھو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آگے دریا آ گیا۔ بچھو کنارے کے آگے اسے کھڑا تھا، جیسے کشتی کا انتظار کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک پانی میں تیرتا ہوا پتا آیا اور اس کے پاس آ کر رک گیا۔ بچھو اس پر سوار ہوا اور پتا آگے چل پڑا۔ اس شخص نے چھلانگ لگائی اور اس بچھو کے پیچھے پیچھے تیرنے لگا۔ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو پتا رکا، بچھو اتر گیا
اور وہ شخص بھی کنارے پر آ گیا۔ بچھو چلتا ہوا ایک آدمی کے پاس پہنچا جو سویا ہوا تھا۔ اس کے قریب جا کر رک گیا۔ دوسری طرف سانپ آ رہا تھا۔ جیسے ہی سانپ سوئے ہوئے شخص کو ڈسنے لگا تو بچھو نے سانپ کو ڈس لیا۔ یوں سانپ مر گیا اور بچھو آگے چلا گیا۔ وہ شخص جو بچھو کے پیچھے یہاں تک پہنچا تھا، اس نے سوئے ہوئے آدمی کے پاؤں پھاڑے۔ وہ جاگ اٹھا تو اسے کہنے لگا کہ آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ پھر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد اس نے کہا بھائی میں تو یہودی ہوں۔ اس شخص نے یہودی کو چھوڑا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور کہنے لگا اے میرے مالک، تو ایک بندے کو بچانے کے لیے اتنا بڑا کارخانہ چلاتا ہے۔ میں دن رات خواہ مخواہ پریشان ہوتا ہوں، تو میرے بارے اس سے بھی بہتر کر رہا ہوگا۔ اگر ہماری آنکھیں کھول دی جائیں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملات کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے ہماری مدد کر رہا ہے، تو ہم کبھی سر سجدے سے بھی نہ اٹھائیں۔ اے بندے تو کیوں پریشان ہے؟ تیری تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہے، تیرا رب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بتا دو میری مصیبتوں کو میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جو مصیبت پہنچتی ہے مجھ پر اس میں بھی میرا ہی بھلا ہے۔ اگر لوگ آئیں تمہیں خریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ ہوا چلتی ہے ہمیں صرف محسوس ہوتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہوا ہے۔ زمین سے بیج نکل کر پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہمیں پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا، اور ہمارا یقین ہے کہ کوئی ہے جو پودا لگا رہا ہے۔ خوشبو ہمیں سونگھنے سے محسوس ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن پورا یقین ہے خوشبو ہے۔ انسان کی پیدائش ایک گندے قطرے سے ہوئی، ہمیں یقین ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہمیں پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ میرا یہ ایمان ہے یہ سب کرنے کی حالت میرے رب کے پاس ہے، اور وہی اکیلا مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنی مثال آپ ہے۔ جس دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے، تو انسان کی ایسی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کے اوقات دکھا دیتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سننے میں دفن کردہ اگر انہیں چہرے پر سجا کے تو کمزور ہو جائے گے۔ الفاظ صرف چھپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ چینل پر نیو ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔